السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتی ہوں اور آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنا دے اور اس میں ہمیں سچے دل سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہونے لگی ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہم فرعون کے متعلق بات کریں گے۔ فرعون کون تھا، کیا آج بھی ہے، اور کیا یہ سچ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ آج سے 3000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم چکی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا، یعنی محفوظ کر کے تو رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت کریمہ میں بتایا گیا، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا ہی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعوے کرنے والا اور اس کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے۔ اب قرآن مجید میں تو بتا دیا گیا، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، لیکن لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے اور حق فرمایا ہے تو آخر یہ ہے کہاں پر، اور اس کو کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا، چوری کرنے کے لیے وہ پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ مصر کے جو حکمران یعنی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، ادھر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ والا فرعون کون سا فرعون تھا، آگے چل کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ پھر کیا ہوا جناب کہ اس کا نام اس کے سینے پر لکھا ہوا تھا، اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کے تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب عجائب گھر میں تو اس کو رکھ دیا گیا، اب لوگ اس کے متعلق ویسے ہی سوچنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ 1992 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی۔
تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ اب بڑے مزے کی بات تھی کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے کہ بالکل وہی جو ہے فرعون جو ہے آ رہا ہے، تھا تو بالکل وہی فرعون، لیکن جس کو اللہ نے غرق کر دیا، جس کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، بھلا اس کی تعظیم کیوں کی جا رہی ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا جناب کہ وہ تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے، ان لوگوں نے اس کا پاسپورٹ بھی بنایا تھا، ان لوگوں نے اس کے لیے الگ سے ایک جہاز بھی بنایا کہ اس جہاز کے اندر جناب یہ غلیظ فرعون جائے۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شاید لوگوں کو یہ تجسس تھا کہ نہ جانے یہ کون سا ہوگا ممی، یہ ابھی اتنی ممیاں ملی، لوگوں کو تو تھا نا کہ اس میں فرعون کون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے، تو اس کے اوپر وہ جو سمندری ذرات تھے وہ رہ گئے تھے، اور بعد میں جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا، جو بھی کیا گیا، وہ پتہ چل گیا کہ یہ وہی بدبخت فرعون تھا۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر جا پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 سے لے کر 92 تک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کری اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رزاق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل مبارکہ پر۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عبرت کا نشان بناتا ہے تو وہ کافی تا وہ قیامت ہی رہتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 100 سال تک اس فرعون کو، جو یہ انسان تھا فرعون، اس کا لقب تھا، اس کو بالکل 100 سالوں تک کوئی بیماری نہیں آئی، اس کو کوئی بخار نہیں ہوا، اس کے پاس ہر طرح کی آرائش، ہر طرح کی آسائش، ہر چیز موجود تھی۔ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا تو آج تک لوگ اس کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان، آج کا انسان خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ خود کو خدا ہی سمجھتے ہیں، کہتے نہیں لیکن سمجھتے ضرور ہیں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ متکبر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے یہ کام میں نے نہ کیا تو یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے پاس فلاں پاور ہے، میرے پاس فلاں پاور ہے۔
تو اللہ جب کسی کو گراتا ہے تو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، حبیب کریم علیہ صلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے والدین، اساتذہ کرام اور تمام گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔